حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار فقہاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نہ صرف ایک بڑے عالم تھے بلکہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ آپ تجارت میں ہمیشہ عدل اور ایمانداری کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ پر بھی اندھا اعتماد کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی آپ کے دیانتدارانہ طرز عمل کی جھلک ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ کپڑا فروخت کیا۔ کپڑے میں ایک نقص تھا، ایک چھوٹا سا داغ یا کمی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خریدار کو بتایا، بھائی یہ کپڑا میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن اس میں یہ نقص موجود ہے۔ لیکن وہ شخص جلدی میں تھا اور بات یاد نہ رکھ سکا۔ بعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو ہدایت دی کہ یہ کپڑا بیچ دینا، مگر خریدار کو نقص کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ کچھ دن بعد وہ کپڑا فروخت ہو گیا، لیکن ملازم یہ بات بتانا بھول گیا کہ اس میں نقص ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ عوام کا حق تھا کہ انہیں صحیح بات بتائی جاتی۔ اب چونکہ ہم نے یہ حق ادا نہیں کیا، میں یہ منافع اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں یہ جو منافع کپڑے سے ملا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجارت سے حاصل ہونے والا سارا منافع اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، ذرا سوچئے، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا چلو اتنا نقص ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قیامت کے دن معمولی دھوکہ بھی حساب میں آئے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تجارت اور معاملات میں سچائی اور دیانتداری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان وہ ہے جس پر لوگ اعتماد کریں۔ اگر ہر مسلمان تاجر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سچائی اختیار کرے تو آج ہمارا معاشرہ خوشحالی اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ کبھی کامیابی نہیں دیتے، بلکہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دیانتداری میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے انتظار میں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔